صحابہ کی فکر آخرت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کے ایک جماعت کا سردار بتایا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ جنت کے سب دروازے انہیں پکاریں گے اور یہ خواہش کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے داخل ہو۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں گھاس ہوتا جانور کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک جانور کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ سا ہوتا۔ یعنی آخرت کے حساب کتاب کا خوف اس قدر دامنگیر نہ ہوتا، حالانکہ خود نبی آخر الزمان ان کے جنتی ہونے کے بشارت دے چکے تھے۔ ایک مرتبہ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر جھگڑ بیٹھے اور انہوں نے انہیں کوئی سخت الفاظ کہہ دیا، پھر فوراً ہی انہیں خیال آیا کہ وہ انہیں اپنے منہ سے سخت الفاظ کہہ گئے ہیں، چنانچہ ان سے کہا کہ تو بھی مجھے یہی الفاظ کہہ دے تاکہ بدلہ اتر جائے۔ انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ابو بکر بولے، یا تو مجھے بھی یہ لفظ کہہ دو، ورنہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ ربیعہ اسلمی نے اس پر بھی انکار کیا تو حضرت ابو بکر اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ربیعہ کے عزیز رشتہ دار کہنے لگے، یہ بھی خوب رہی، خود ہی زیادتی کی اور خود ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں گے۔ دوستو، یہ واقعہ مکمل نہیں ہے، اس کا مکمل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، لیکن اس کے باوجود قبر میں حساب و کتاب کا اس قدر خوف کے کبھی کہتے ہیں کاش بال ہوتا تو حساب و کتاب نہ ہوتا، اور کبھی تو کہتے ہیں کاش گھاس ہوتا تو جانور کھا جاتے تاکہ حساب و کتاب نہ ہوتا۔ دوستو، سوچنے اور فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا جو سر سے پاؤں تک اور زمین سے آسمان تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیسے حساب و کتاب دیں گے۔ بس اتنا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کی منزل کو آسان فرمائے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔